سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، آپ کی جو ہے سیرت کے بارے میں۔ دراصل جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ عبد المطلب کے جو فرزند تھے حمزہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو لہب، عبداللہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ آپ کے چچا، دوسرے چچا ایک ابو طالب تھے، ان سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی تھے۔ اور اس میں جو ہے دونوں، یہ تینوں تو ایمان لے آئے تھے، حمزہ، عباس اور عبداللہ۔ یہ ابو لہب اور ابو طالب جو ہے، عبداللہ تو انتقال ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت لانے سے پہلے ہی، لیکن یہ دو آپ کے چچا بقید حیات تھے، حمزہ اور عباس۔ البتہ ابو لہب اور ابو طالب بھی تھے، لیکن یہ دونوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ انہی کے ابو طالب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی شفقت کی، آپ کو پالے پوسے، تو آپ چچا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہی کے بیٹے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں 5 صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتے جلتے لگتے تھے۔ بعض لوگوں کو جو پہلے نہ دیکھے ہوں تو شک بھی ہوتا تھا کہ کون ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بہت مشکل ہوتا تھا، بہت شباہت۔ 5 صحابہ ایسے ہیں جن کی بالکل ملتے جلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے نمبر 1 حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور جو ہے آپ کے دودھ بھائی جو کہتے ہیں، رضائی بھائی، آپ والدہ کا جو ہے دونوں نے دودھ پیا تھا، تو آپ جو ہے چچا زاد بھائی بھی تھے آپ کے۔ اور ایک حضرت قسم بن عباس بن عبد المطلب، یہ بھی جو ہے دوسرے چچا زاد بھائی تھے، عبد المطلب ہی کے بیٹے تھے یہ، عباس جو تھے ان کے بیٹے تھے قسم۔ یہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کی بھی شباہت بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ حضرت صاحب بن عبید یزید بن ہاشم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت میں تھے۔ اور آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت والے تھے، بہت ملتے جلتے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ کے تیسرے چچا زاد بھائی جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی تھے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اور یہ حضرت جعفر بن ابی طالب ان چاروں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ جب جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس کا اپنی کفالت میں لینا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب قریش اور خاندان میں بنی ہاشم میں اونچے تھے، ابو طالب اور جو ہے بنی ہاشم کے اونچے درجے کے مالک ہونے کے ساتھ زیادہ اولاد والے تھے، تنگ دست بھی تھے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے تنگ دستی رہتی تھی، اور اس قحط نے ان کی تنگ دستی کو اور زیادہ کر دیا تھا۔ تو یعنی کہ ان کے پاس زیادہ بچے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا جا کے، وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب بڑے کنبے والے ہیں، بہت زیادہ بچے والے ہیں ابو طالب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح بری طرح جو ہے قحط آ چکا ہے، فاقہ کشی، بھوک مری ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں اور ان کے بچوں میں سے کچھ کی کفالت لے لیں، کچھ بچے جو ہیں ان کی کفالت لے لیں، ان کی کفالت لے لیں، ان کی کفالت لے لیں گے بچوں کی، کیونکہ ان کے پاس زیادہ بچے ہیں، کسٹوں کرسی میں گزر رہا، قحط کا بھی چل رہا ہے شہر میں، گاؤں میں اپنے،
تو ان کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ تو عباس نے اس بات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند فرمایا، بے شک آپ نے خیر کی بات کی ہے، حسن سلوک کی بات کی ہے۔ پھر دونوں جا کر ابو طالب سے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے کفالت میں بچوں کو جو ہے لیں گے، جب تم لوگوں سے یہ مصیبت ہٹ نہیں جاتی، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کا جو بھاری بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اب خشک سالی ہے، تو ہم آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور آپ کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ ابو طالب نے بھائی اور بھتیجے کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، تم لوگ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی بچوں کو، ان کے ایک بیٹے کا نام عقیل تھا، پورے چھوٹا ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ دو، بقیہ آپ جو ہے ان لوگوں کو سنبھال لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا، دین حق دے کر، ہدایت دے کر آپ کو رسول بنانے کا اعلان کیا۔ اسی طرح جعفر بھی برابر اپنے چچا عباس کے پاس رہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، تو آپ بھی جو ہے فوری ایمان قبول کیے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیوی اہلیہ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے پہلے ہی ایمان لانے والوں میں تھے۔ تو یہ دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دارالارقم، جیسے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے، مکے میں ایک سینٹر تھا جہاں پہ جو ہے ایمان والے جمع ہوتے تھے، وہاں پہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے دست مبارک پہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے۔ ان دونوں نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری، جیسے جو صحابہ کو جو ہے تکالیفیں ہوتی تھی، آپ لوگوں کو بھی تکالیفیں دیتے رہے۔ جب تکالیفیں حد سے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا۔ تنگ آ کر جو تکالیفوں سے تنگ آ کر حضرت ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات کی اجازت طلب کی۔ اصل جو ہے نا، پہلے حضرت ابی طالب نے کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور صحابہ کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ چنانچہ آپ نے انہیں اس کی اجازت تو دے دی، مگر آپ کو اس پر دلی صدمہ ہوا۔ آپ نے اجازت دی ہے، لیکن دل میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو رہا تھا کہ اپنے بھائی کو یعنی ایک جہاں رہتے ہیں اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ کے جانا ہے، بلکہ آپ کو دکھ ہو رہا تھا، آپ ایک اچھے ساتھی تھے، تو اس کو چھوڑنے کا اپنے بھائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ کیونکہ ساتھ گزارے تھے، بچپن جوانی سب انہی گلیوں میں گزری تھی وہ لوگ کی، تو بڑا دکھ ہوتا ہے بندوں کو اپنے وطن کو چھوڑنے کا۔ لیکن اب جب اتنے تکالیفیں ہو رہے تھے تو چھوڑ کے آپ جو ہے حکم دیے کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کے رہیں۔ پھر ادھر جب یہ لوگ جا کے وہاں پہ حبشہ چلے گئے، وہاں پہ ایک بادشاہ تھا، حکمران تھا، نجاشی جس کا نام تھا، وہ جو ہے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنے دین پہ تھا۔ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، آرام سے رہنے لگے کچھ چین سے، تو اس کے بعد جو ہے قریش کو تکلیف ہونے لگی کہ ارے بھائی یہ لوگ تو وہاں چلے گئے، جا کے وہاں سکون میں رہ رہے ہیں، تو جو ہے نا یہ لوگ سوچ میں تھے کہ کیسے ان لوگوں کو پکڑ کے لائیں، ان کو قتل کریں یا ان کو قید خانے میں ڈالیں، یہ فکر میں لگ گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جب ہجرت کی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئے تھے۔ جب ہم لوگ حبشے کی سرزمین میں جا کر ٹھہرے تو وہاں ہم کو بہترین لوگوں کا پڑوس ملا، بہت اچھے لوگ تھے وہاں، اپنے دین کے متعلق ہر طرح سے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دیے تھے، جو دین ہم نے قبول کیا تھا، آرام سے ہم وہاں پر اپنی عبادت میں بے خوف خطر، لوگوں سے ڈرے ہوئے، جیسے یہاں مکے میں تھے تو ڈر ڈر کے عبادت ہوتی تھی، ڈر کے اپنے اسلام کا اظہار کرنا پڑتا تھا، لیکن وہاں پہ کھلے عام جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے دین میں عبادتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ پھر آگے حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشی کا حال معلوم ہوا، جیسے لوگوں کے ذریعے معلوم ہوتا تھا، تو آگ بگولا ہو گئے، بولے کہ بھائی یہ لوگ تو بھاگ کے چلے گئے، اب ہم ان کو کیسے بھی لا کے ان کو قتل کریں یا ان کو جو ہے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں۔ پھر وہ دو لوگ، ایک جو بہت بہادر اور مضبوط تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربی، وہ نجاشی کے پاس، قریش بولے کہ بھائی آپ دونوں جا کے وہاں پہ نجاشی کے دربار میں جائیں اور ان سے بات کریں۔ تو یہ لوگ گئے، جانے کے بعد کیا کرے، یہ لوگ پادری اور جو بڑے ان کے فوجی آفیسرز تھے،
ان کے ساتھ ملے، ان کو اچھے قیمتی جو ہے تحفے گفٹس وغیرہ دیے، ساتھ ہی اور جو ہے ان سے بات چیت کرتے رہے۔ بات چیت میں بولے یہ کہ بھائی ہم مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے، بادشاہ سے گفتگو کرنے سے پہلے نجاشی کے وزیروں سے، سرداروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں سے ملے، وہاں کے فوجی افسروں اور پادریوں سے، پھر ان کو بولے کہ ہم ان کے سرداروں سے ملنا چاہ رہے، جو وزیر جو ہوتے، منسٹر جو ہوتے، ان سے ملاقات کر کے پھر ان کو بھی تحفے وغیرہ دیے، اور یہ بولے کہ بھائی تحفے وغیرہ دے کے نجاشی کے دربار سے ملے، اور ان میں سے ہر ایک کے سامنے ہدیہ پیش کرنے کے بعد اس سے کہا، پہلے پھر درباریوں سے ملے، وہ جو منسٹرس وغیرہ تھے ان سے مل کے جو ہے ان کو بھی پھر گفٹ وغیرہ دیے اپنی طرف کرنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں سے جو کچھ ناسمجھ بچے ہیں، جو دیوانے لڑکے ہیں، اپنے ماں باپ کا جو دین، پرانا دین تھا، اس کو چھوڑ چھاڑ کے ایک نیا دین کو قبول کر کے ہماری قوم جو ہے، ہمارے رشتہ داروں میں اس میں جو ہے پھوٹ ڈال کے، دشمنی ڈال کے وہ بھاگ کے یہاں پہ بادشاہ کے پاس آ گئے ہیں۔ جب ہم بادشاہ سے ملیں گے، دربار میں جا کے ملنا ہے، ابھی تو منسٹر سے مل رہا ہے، تو بولے کہ ہم جب دربار میں ملیں گے تو آپ لوگ ہماری حمایت کرنا، طرفداری کرنا ہماری، اور یہ مشورہ دینا کہ بادشاہ کو کہ ہاں یہ لوگ جو ہے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ قبیلے سے بھاگے ہوئے ہیں لوگوں کو ان کے حوالے کر دو، بول کے ہماری تائید کرنا۔ تو درباریوں نے بھی جو ہے نا حامی بھرتی، ہاں ہم آپ کی تعریف ضرور کریں گے، مشورہ دیں گے بادشاہ کو، تو بھائی ان لوگوں کو آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو اگر کوئی بات سب سے زیادہ ناگوار تھی تو وہ یہ کہ نجاشی ہم لوگوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا کر ہماری بات سنے، تو اس کو یہ عمر بن عاص جو ہے چاہ رہے تھے کہ بھئی اس کے پاس بات نہ سنے ان لوگوں کی، لیکن بادشاہ کے دربار میں یہ ان دونوں نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، دونوں عمر بن عاص اور جو ہے دونوں جو آئے تھے مکہ مکرمہ سے، دونوں جا کے وہاں پہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، اور اس بادشاہ کو بھی جو ہے گفٹ وغیرہ دیے، وہ گفٹ کو بہت پسند کرا، پھر جو ہے بات چیت کا آغاز کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ بدترین قسم کے نوجوان جنہوں نے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، انہوں نے ایسا ایک دین اختیار کر رکھا ہے جس سے نہ ہم لوگ کو معلوم ہے یہ کیا دین ہے، اور یہ جو ہے نا بالکل ایک نیا دین ہے، انہوں نے ہمارا دین تو چھوڑ دیا، جو آبا و اجداد ہمارے کرتے تھے وہ دین کو چھوڑ دیا، مگر وہ آپ کے دین میں بھی نہیں آئے، وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، تو ایک نیا ہی دین لے کے آئے ہیں، نہ ہمارے دین پہ ہے، نہ بادشاہ کو بول رہے ہیں کہ نہ وہ آپ کے دین پہ ہے۔ اس لیے ان کے سردار، ان کے والدین، رشتہ دار، ان کے خاندان کے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ سب ساتھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور سب مل کے ہم کو جو ہے نا آپ کے پاس بھیجے ہیں کہ ہم ان دونوں کو واپس لے جائیں، کہ جو ان سارے لوگوں کو واپس لے جائے جو فتنہ لوگوں نے پھیلا رکھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سرداروں کی طرف نظر اٹھائی، انہوں نے قریشی سفیروں کی تائید کرتے ہوئے علی جان یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ان کے جو سپورٹرز تھے، سردار اور پرائم منسٹرز، ان کے منسٹرز وغیرہ بولے کہ ہاں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو غلط رویہ اپنایا ہے وہی لوگ بہتر جانتے ہیں، اس لیے ان کو فوری واپس دے دو۔ یہ لوگ خراب وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، تو ان لوگوں کو نامناسب کام کیے ہیں، تو ان کو جو ہے نا آپ واپس بھیج دیں۔ انہوں نے بھی ان کی تائید کری۔ نجاشی جو ہے وہ عقلمند تھا بادشاہ، درباریوں کی بات پسند نہیں آئی اس کو، اس نے سب غصے کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، جب تک میں ان کو بلا کر ان کی باتوں کے متعلق پوچھ نہیں لیتا جن پر وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، جب تک میں ان سے بات نہ کروں میں کسی کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ نجاشی ایک عقلمند آدمی تھا، اور وہ جو ہے دین عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے۔ وہ جب اس وقت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک ان کے پاس نہیں پہنچی تھی دعوت، تو وہ جو ہے نا کہنے لگا کہ بھائی میں ان سے جب تک بات نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا نہیں وہ لوگ کس بات پہ اڑے ہیں، تو جب تک میں تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، لیکن اگر معاملہ الٹا ہوا تو میں اس وقت تک ان کی حمایت و حفاظت کروں گا، اگر تم لوگ بات جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نکلی تو پھر میں ان کی حمایت کروں گا، ان کی مدد کروں گا، جب تک وہ یہاں رہیں ان کو رہنے دوں گا، اور ان کی مکمل حفاظت کروں گا، ان کو آزادی دوں گا، انہوں جو چاہے کریں، میری طرف سے ہر قسم کی سہولت وغیرہ بھی ان کو دوں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں
فرماتی ہیں پھر آگے کہ پھر نجاشی نے ہم لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا. اس کے یہاں جانے سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ بادشاہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں ضرور پوچھے گا. اس موقع پر اب بلا رہے ہیں تو ہم سے بات چیت کریں گے, پوچھیں گے دین کے بارے میں, کیا دین آپ لوگ ہے, ایمان مطابق پوچھے گا. تو اب ہم کیا بات کریں گے؟ تو جن پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ہمارا جو ایمان ہے, بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے. تو جعفر ابی بن طالب کریں گے. اب ہمارے پاس سب جتنے لوگ ہیں ساتھی ہیں, ان میں جو ہے ایک نمائندہ بنا کے آگے بڑھائیں گے ہم, جو ہے ریپرزینٹ کرے گا ہم سب کو. تو وہ جعفر بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رہیں گے. ان کے سوا دوسرے کوئی بات نہیں کرنا, صرف ایک بندہ بات کرنا. یہ بھی جو ہے نا ایک ادب کی بات ہے, جب کہیں ڈیلیگیشن یا کہیں بات کرنے جاتے ہیں تو سب باتیں نہیں کرتے, تو ایک بندے کو جو ہے ان کو دی جاتی ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے نا ادب کا سکھایا گیا ہے. جب ہم لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دیکھا اس نے اپنے درباریوں کو بلا رکھا ہے, دربار جمع ہوا ہے, سب اس کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, پادری بھی آئے ہوئے ہیں, آپ کے منسٹرز بھی بیٹھے ہیں, سروں پر ٹوپیاں رکھے ہوئے ہیں, سامنے کتابیں کھلے ہوئے ہیں, ان کے جو درباری جو تھے دربار میں بیٹھے ہوئے. ہم نے دیکھا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع بھی ان کے پاس موجود تھے. جب سب لوگ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گئے تو نجاشی نے ہماری طرف, جو بادشاہ تھا اس نے ہماری طرف پلٹا اور اس نے کہا, ما ھذا الدین الذی, وہ کون سا نیا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے, جس کے لیے تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, مگر تم نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ میں جو دین پہ ہوں نہ اس پہ آئے تم, اور جو ہے نا تم اپنے آب و اجداد کا بھی دین چھوڑا ہے, یہ تم کون سا دین اپنائے ہیں. تو اس پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا, ایھا الملک, اے بادشاہ, ہم جاہل تھے, بت پرستی کرتے تھے, کوئی جانور مر جاتا تو مردار ہم کھا لیتے تھے, بے-حیائی ایسی تھی ہماری کہ ہم بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف کرتے تھے, اتنی ہماری پاس بے حیائی تھی, کوئی کسی کی شرم و حیا نہیں تھی ایک دوسرے کے لیے, خطا رحمی, ایک دوسرے سے ایسا لڑتے تھے ہم, ایک اونٹ بھی کسی کے باغ میں جا کے کچھ کھا لیتا تو نسلوں تک ہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے, اتنا ہمارا یہ تھا. اپنے بھائی بھائی کے دشمن بن جاتے تھے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے. ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزوروں پر ظلم کرتا تھا, اسے اپنا دبیل میں رکھتا تھا, اپنے بس میں رکھتا تھا. ایک زمانے تک ہماری زندگی شب و روز اس طرح گزرتی, اسی طریقے سے ظلم, زیادتی, لوگوں کا مال کھانا, اس طریقے کا کام ہم ہوتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر جب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جو پہلے ہی سے نسب میں ایماندار سچے تھے اپنے عمل میں, تو سب سارے لوگ ہم جانتے تھے ان کو, جو ہمارے ہی خاندان میں سے ایک تھے, اور وہ جو ہے نا پہلے سے ہی پرہیزگار تھے, اچھی باتوں سے واقف تھے. وہ انہوں نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دی, ایک اللہ کی ہم کو دعوت دی. اس لیے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ کو ایک مانیں, صرف اسی کی عبادت کریں, اور جو پتھر سے تراشے ہوئے بت ہیں جو ہاتھ سے ہم خود بناتے ہیں ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں, پوجا کرنا چھوڑ دیں. اور ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے تھے قریش پہلے سے, لات, عزا اور بہت سارے ایسے بتوں کی جو پوجا کرتے تھے, ان کو چھوڑ دیں, اور چھوڑ کے جو ہے ہم کو ایک اللہ کی طرف, ایک اللہ کو اللہ ماننے, خدا ماننے کی دعوت دی, رب ماننے کی دعوت دی, الہ ماننے کی دعوت دی. انہوں نے پھر ہم کو سچائی سکھائی, امانت داری, لوگوں کی امانتوں کو کیسے رکھنا, صلہ رحمی, لوگوں کے ساتھ کیسے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا, ان کے ساتھ کیسے رہنا, یہ سب ہم کو سکھایا. پھر جو ہے آپ کسی کو قتل کرنے سے بچنے کی تلقین کی, جو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ, اس سے بچایا. ہم کو بے حیائی سے بچایا, جھوٹ بولنے سے بتایا, یتیم کا مال کھانے سے بچایا, اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے بچایا. اتنے ہم کو چیزیں سکھائے جو ہے ایک معاشرے کے لیے بہترین, معاشرے کے لیے ضروری تھے. انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں,
اور ماہ رمضان کے روزے ادا کریں۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے دین، ہم اس کی تصدیق بھی کیے اور اس پہ ایمان ملائے، اور ان کے احکامات اور اللہ کے حکم اور ان کی ہدایت پہ ہم جو ہے عمل کرنے لگے۔ انہوں نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اس کو حلال جانا، اور جنہوں چیزوں کو ہمارے لیے حرام فرمایا ہم نے اس کو حرام سمجھا۔ اے بادشاہ، یہی ہمارے وہ جرائم ہیں، ہمارا یہی جرم ہے۔ ہم نے جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے وہ چھوڑ دیا، ہم جھوٹ بولتے تھے وہ چھوڑ دیا، ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے تھے وہ چھوڑ دیا، بے حیائی سے زندگی گزارتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا، مظلوموں پہ ظلم کرتے تھے وہ چھوڑ دیا ہم نے۔ اسی لیے ہماری یہ مخالفت کر رہا ہے، اور ہم پر ٹوٹ پڑے اور سخت ترین عذاب سے دوچار کیا ہم کو۔ وہ ہم کو ہمارے دین سے پھیرنے کے در پہ ہیں، پھر دیر پر ایک اللہ سے ہٹا کے بت پرستی پہ لگانے کے چکر میں ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم ستم کی حد کر دی تو ہم تنگ آ کر آپ کے پاس آئے تھے۔ پھر آگے ام سلمہ اپنے آگے بتاتی ہیں وہ کہ اسی موقع پر نجاشی نے جعفر بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوتے دریافت کیا کہ حل معک شیئن، آپ کے پاس کیا چیز ہے، مما جاء به نبیکم عن اللہ، آپ کے نبی اللہ کی طرف سے کون سی چیز لے آئے ہیں آپ کے پاس، کیا آپ کیا بتائیے ہم کو، آپ کے پاس کیا چیز ہے بتائیے، اس میں سے کچھ بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نام ہمارے پاس لے کے آئے ہیں نبی کریم۔ نجاشی نے کہا فَأَقْرَأُوهُ عَلَيَّ، وہ مجھے سنا دو۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سورہ مریم کی یہ 4 آیتیں پڑھی آپ نے ان کے سامنے، کاف ہا یا عین سین، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہ پڑھی آپ نے، یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا ہے پروردگار، میری ہڈیاں تو گھل گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے چمک اٹھا ہے، سفید بال آ گئے میرے، اور اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا، میری دعا کو آپ نے کبھی رد نہیں کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سورت کی ابتدائی حصہ مکمل کر لیا۔ نجاشی کیا ہوا، قرآن سے اتنا متاثر ہوا اس نے، جب یہ سنا کلام الہی کو سن کر نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ زار و خطار رونے لگا ہو، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی۔ اس کے ساتھ اس کے درباری جو دربار میں تھے، اس کے ساتھی منسٹرز وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے رونے لگے، وہ بھی اتنا روئے کہ ان کی کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی تھی آنسوؤں سے بھیگ گئے وہ کتابیں۔ اس کے بعد نجاشی نے ہم سے کہا کہ یہ کلام جو تمہارے نبی پر اترا ہے اور وہ کلام جو عیسیٰ لائے ہیں انجیل میں، وہ اس روشنی کی طرح ہے جو ایک چراغ سے پھوٹ رہی ہے، دونوں ایک ہی نور کی شعاعیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو دونوں بہت سملیرٹی ہے اس میں جو ہے نا، اسی لیے جو ہے یہ جب سنے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جب ہم لوگ نجاشی کے دربار کامیاب ہو کر نکلے تو عمر بن عاص نے ہم لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کی قسم، اب یہ جاتے آتے پھر دوبارہ بول رہا ہو عمر بن عاص، یہ کہہ رہا کہ اللہ کی قسم میں کل پھر بادشاہ کے پاس آؤں گا اور ان لوگوں کے متعلق ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے بادشاہ غصے میں آ جائے گا اور ان کو یہاں سے نکال کے باہر پھینکے گا، اور جو ہے ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا، اور ہو سکتا ہے ان کو سزا بھی دے گا۔ اس بار عبداللہ بن ربی نے کہا عمر اللہ کے لیے ایسا نہ کرو۔ دوسرے جو عبداللہ بن ربی بھی تھے ساتھ تھے، انہوں بولے کہ بھائی یہ مت کرو، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، ہم ساتھ رہے کرے سو ہے، چھوڑ دو بس ہو گیا۔ لیکن عمر بن عاص نے انکار کر دیا، نے بولا چھوڑو اس بات کو رہنے دو، اس سے اتنی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی۔ اللہ کی قسم میں ان سے کہوں گا، کیا کہنے والے تھے کہ وہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کو بیٹا نہیں مانتے، تو پھر وہ کیونکہ وہ عیسائی تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کو بیٹا مانتے ہیں،
اگر یہ نہیں مانتے بولے تو ان کو سزا دے گا وہ۔ اگلے روز عمر بن عاص نے نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہا، علی جا، یہ لوگ جن کو آپ اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق بہت سخت نہایت پسندیدہ بات کرتے ہیں، آپ انہیں بلوائیں، اس بات پر ان سے پوچھ گچھ کریں جو وہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جب حضرت ام سلمہ آگے فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو ہمیں اس کی بڑی فکر بھی اور ہم سے نڈھال ہوئے، بھائی یہ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ لوگ کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ عیسائی ہیں تو ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ وہ بیٹے ہیں بول کے مانتے ہوں گے، اگر ہم یہ بات کریں گے کیا کریں گے بول کے پھر مشورہ کرنے گے۔ آخرکار یہ بات طے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیم دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمارا کچھ بھی نقصان ہو جائے، جو حق بات ہے ہم وہ حق بات کرتے رہیں گے۔ ہم نے یہ بات بھی متفق طور پر بادشاہ کے سامنے استبا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نمائندگی دی، انہیں ہی ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہا۔ پھر جب بادشاہ کے طلب کرنے پر ہم اس کے دربار میں پہنچے تو دیکھا اس کے دربار میں آج بھی جیسے پہلے ٹھاٹ باٹ سے جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بیٹھے ہیں۔ تو عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کو بھی بادشاہ کے پاس موجود پایا۔ یہ لوگ پہنچے تو وہ بھی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے کہا، ماذا تقولون فی عیسی ابن مریم، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انما نقول فیہ ما جاء بہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے، جس کو اس نے پاک دامن کنواری مریم بطول کی طرف القاء کیا تھا، ان کی طرف سے جو ہے آپ کو پیدا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں ڈال کے، اور جو ہے ایک نشانی بنائی تھی آپ نے، بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نجاشی نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہوئے کہا، واللہ ما خرج عیسی ابن مریم اما جاء به نبیکم مقدار شعرۃ، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں تمہارے نبی نے جو بات بتائی ان کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھی۔ بولے وہ بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ مار کے بولا کہ تمہارے نبی نے جو بات حق بتائی ہے وہ ایک بال برابر بھی زیادہ نہیں بتائی، بالکل ایگزیکٹلی جیسے وہ تھے وہ بات بتائی ہے۔ نجاشی نے منہ سے باتیں سن کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے درباری غصے سے ادھر ادھر، کیونکہ دوسرے جو تھے وہ کرسچنس تھے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، پریشانی کے عالم میں اپنی ناک کھجانے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر نجاشی نے پھر کہا، چاہے تم کچھ بھی کر لو، ناک کھجا لو، مگر حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اذهبوا فانتم آمنون، جاؤ تم لوگ بے خوف و خطر اطمینان کے ساتھ رہو، جو شخص بھی تم کو گالی دے گا یا برا بھلا کرے گا اس کو تاوان ادا کرنا، فائن دینا پڑے گا، اور جو تم سے کسی قسم کی سختی کرے گا اسے سزا، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے گا تو پھر وہ سزا بھگتنا پڑے گا اس کو۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی میں اتنا بھی پسند نہیں کرتا تم لوگوں کو تھوڑی بھی تکلیف، اگر کوئی مجھے سونے کا بڑا پہاڑ دے کے بھی تم کو تکلیف دے مجھے یہ برداشت نہیں ہوگی۔ پھر عمر بن عاص اور اس کے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیا، بادشاہ نے، جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، ان کے ہدیے انہیں واپس لوٹا دو، جو ہدیے لے کے آئے تھے، گفٹ لے کے آئے تھے، ان کو واپس دے دو، مجھے ان کے تحفوں کی گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع وہاں سے ناکام لوٹے۔ پھر یہ لوگ جو ہے تقریباً 10 سال تک نجاش میں رہے، یہ لوگ 10 ایئرس تک تو ہے وہیں اطمینان سے حبشہ میں، نجاشی بادشاہ کی جو سلطنت تھی اس میں 10 ایئرس تک وہیں پہ زندگی گزارے۔ اس کے بعد 7 ہجری کو ایک مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مدینے کی طرف پھر مائگریشن کیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر مدینے واپس آئے تھے. خیبر کی ایک بڑی فتح تھی. وہاں سے جو ہے آپ مہاجرین حبشہ کا یہ قافلہ بھی حضرت جعفر کی قیادت میں وہاں پہنچ گیا. جب خیبر سے فتح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے جیت کے، تو ادھر سے جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ جو ہے حبشہ سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، یہ خوشی مجھے خیبر کی فتح کی ہے یا آپ لوگوں کی آمد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی کا اظہار کیا، اور ان کی واپسی پر تمام مسلمان، خصوصاً غریب فقیر لوگ جو تھے، مسکین جو تھے، وہ خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے کم نہیں تھے. یہ بھی بہت خوش تھے غریب لوگ بھی وہاں پہ، کیونکہ حضرت جعفر کمزوروں، ضعیفوں، محتاجوں کی بڑی مدد کرتے تھے. اسی لیے آپ جو ہے مشہور تھے ایک نام سے، ان کا نام ابو المساکین، مساکین کے باپ بول کے مشہور تھے. نہایت مہربانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کو ان کی جو ہے کھانا پینا یہ چیزیں فراہم کرتے تھے. ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم مساکین کے حق میں جعفر بن ابی طالب سب سے اچھے تھے. وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہم کو کھلاتے. یہاں تک کہ اگر کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو وہ گھی رکھنے کا جو برتن ہوتا تھا، مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا تھا، تو اس کو لا کر ہمارے آگے رکھتے تھے، جس کو ہم پھاڑ کر جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا گھی لگا ہوا رہتا تھا وہ گھی بھی ہم لوگ کھا لیتے تھے، روٹی کو لگا کے چاٹ لیتے تھے. تو یعنی کہ اتنی جو ہے مدد کرتے تھے لوگوں کی کھانے پینے. غزوہ موطا میں بہادری سے شہادت یاب کی. جیسے آپ نے پچھلی بار بھی پڑھا تھا، حضرت زید بن حارثہ کا جو قافلہ نکلا تھا جنگ کے لیے، روم کے لیے، روم سے جب جنگ ہوئی تھی، وہ اتنا بڑا ان کا لشکر تھا، لاکھ کا، اور جو ہے صحابہ اکرام کی بہت تھوڑی سی تعداد تھی. تو اس میں جو ہے جیسے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، زخمی ہو جائیں، تو فوج کو جو ہے کمانڈ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے بولے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سے شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح کو دے دے، لیکن اگر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی ایک اپنے کو بنا کے لیڈ کریں بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. ہم پچھلی بار بھی پڑھے تھے یہ 2-3 سبق پہلے. جب مسلمان موطا نامی بستے میں پہنچے، شام کے جو اوپر کا علاقہ تھا، اردن جسے کہتے آج، اس کے اوپر جو ہے علاقہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہی پر مشتمل لوگ تھے رومی کے، اور اس کی مدد کے لیے نصرانی عربوں نے مزید 1,00,000 یعنی کہ 2,00,000 کی فوج آرمی تھی ان کی، جس میں عیسائی اور سب مل کے جب آئے تھے تو یہ جو ہے ٹوٹل 2,00,000 تھے. مسلمانوں کی فوج صرف کتنی تھی؟ 3,000 ورسز 200,000. اللہ اکبر، اتنی چھوٹی مقدار میں صحابہ اکرام تھے. آخرکار جب دونوں فوجوں میں مقابلہ شروع ہوا اور جنگ کی تیزی ہونے لگی تو زید بن حارثہ سب سے پہلے شہید ہوئے. ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے اپنے گھوڑے کا، شقرا نام تھا ان کا، شقرا گھوڑے کا، اس سے کود پڑے. پھر انہوں نے تلوار سے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیے تاکہ جو ہے وہ باقی نہ رہے. ان کے بعد دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور جھنڈا لے کر رز کہتے ہیں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ہمت افزائی کے لیے، تو آپ وہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں دور تک گھس گئے، اور جو ہے آپ وہ دشمنوں کی صفوں میں ہر طرف چکر لگاتے اور اپنی تیز دھار تلوار کے سے اپنے حملے کرتے. دشمن کی ایک ضرب نے ان کے، اب لڑتے ہوئے جب اندر داخل ہو گئے آپ کفار کے جھنڈ میں، مارتے ہوئے، تو ایک کفار نے آپ کے ایک رائٹ ہینڈ کو، دائیں ہاتھ کو جو ہے آپ کے کاٹ دیا. تو آپ جو ہے جھنڈا ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، جب ایک رائٹ ہینڈ کٹ گیا تو وہ ہاتھ میں آپ کے جھنڈا تھا، تو آپ فوری جو ہے ہاتھ کٹتے ہی جو ہے جھنڈا آپ نے لیفٹ ہینڈ میں لے لیا تھا. تو پھر اس کافر نے، دشمن نے جو ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی وار کر کے جب آپ کا ہاتھ کاٹ دیا تو آپ بازوؤں کے ذریعے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو اپنے بازو کو دبا کے اپنے جھنڈے کو گرنے نہیں دی. جھنڈا گرنا جو ہے شکست کی نشانی ہو جاتی، فوج جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی، تو اس کو آپ گرنے نہیں دیا جیتے جی. تو آپ جو ہے نا دونوں بازوؤں میں اپنے جھنڈے کو پکڑ کے رکھا. جب جھنڈے کو بازوؤں سے پکڑے تو اس ظالم نے جو ہے آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے مار کے. تو آپ جو ہے
جیتے جی اپنے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن رواحہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ آپ نے جو ہے اس جھنڈے کو تھام لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تینوں صحابہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو بہت رنج اور غم ہوا، اور تعزیت کے لیے اپنا چچازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر پہنچے۔ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے اپنے چچا کے گھر، چچازاد بھائی کے گھر پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیر تھی، خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی وہ بیچارے۔ وہ جو ہے کہ بھئی اب واپس آئیں گے جنگ سے، بول کے جو ہے کاٹا گوند کے رکھے کہ آئے تو روٹی پکاؤں گی، بچوں کو نہلا دہلا کر تیل لگا کر تیار کیے، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر چکی تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں رنج و غم کے وہ اثرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے دیکھے، جو آپ کے اندرونی اندر کے جو ہے نا، جو آپ کی جو تکلیف ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو اس طرح رنج دیکھ کر میرے دل میں مختلف اندیشے اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے، مگر اس وقت جعفر کے متعلق آپ کے سے کوئی سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے آپ کی زبان مبارک سے کوئی ناپسندیدہ بات سنی۔ وہ آپ پوچھ نہیں رہے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامی بھر دیں، کوئی ایسی بات نہ سن لیں جو مجھے پسند نہیں ہے، تو بہتر نہ ہوگا آپ کی زبان سے سن کے مجھے کوئی جواب نکل جائے۔ آپ نے اسلام کے بعد مجھ سے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آپ سلام کیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائے کہ جعفر کے بیٹوں بچوں کو میرے پاس بھیجو۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ آپ کے پاس پہنچے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے جیسے بچے دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں۔ آپ نے ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان کے اوپر جھک گئے اور انہیں چومنے لگے۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے بے حساب آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، آپ ماں یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جعفر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے متعلق کوئی ناخوشگوار اطلاع آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ سب شہید ہو گئے۔ اس وقت جب چھوٹے بچوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو ان کو معصوم چہرے جو بچے خوشی سے آ رہے تھے تو اب جو ہے وہ غمگین ہو گئے، سب اپنی جگہ جو ہے بے حس کھڑے ہو گئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو پوش تھے اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اے اللہ جعفر کی اولاد کی مدد فرما، اے اللہ جعفر کے پیچھے اس کے بچوں کی کفالت فرما۔ پھر فرمایا لقد رأیت، میں نے دیکھا جعفرن فی الجنتی، جعفر کو میں نے جنت میں دیکھا، لہو جناحان مضرن جانب الدماء، تو میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو جنت میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے دونوں بازو جو ہاتھ ہیں جو خون سے رنگین ہیں۔ دین کی خاطر ہجرت، پہلے تو جو ہے دین جب آپ کا مٹنے لگ رہا ہے، تکالیف میں ہو رہا ہے، تو حکم ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں آپ کا دین سلامت رہے، کیونکہ اپنا گھر بار رشتہ دار سب چھوڑنا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو دین امپورٹنٹ ہے، دین کی اہمیت ہے۔ تو دین کے لیے آپ ہجرت کرنا ہے، اگر دین آپ کا جو ہے دین کے خلاف آپ دین پہ چلنے میں تکلیف ہو رہی تو آپ وہاں سے چلے جانا ہے، ہجرت کا۔ اور سچ بولنے کی بھی جو ہے یہاں پہ جب نجاشی کے پاس سے صحابہ پہنچے تو جب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی، تو یہاں پہ صحابہ اکرام کو پتا تھا اگر جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے، وہ لوگ اپنی تکالیف کو برداشت، تکالیفیں آئیں گے یہ سوچ کر جھوٹ نہیں بولے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جو بھی سچ تھا اس میں اتنا اللہ نے فائدہ دیا ہے سچائی میں۔ تو یہاں پہ ایک حدیث شریف لکھی ہے تم سچ ہی کی نیت و ارادہ کرو، اگرچہ تمہیں اس میں بظاہر ہلاکت لگے، تمہارا نقصان لگے، لیکن اگر تم سچ کی نیت کرو اور سچ بات کہو بے شک اس میں کامیابی ہے۔ اور تم جھوٹ سے ہر حال میں بچو، اگرچہ بظاہر جھوٹ بولنے سے آپ کو بظاہر جو ہے فائدہ لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن جھوٹ مت بولو، اس میں نقصان ہوگا بعد میں جا کے۔ لیکن جو حق بات ہے، سچ بات ہے، بظاہر دیکھنے میں بعض دفعہ دیکھتا کہ میں نقصان ہو جائے گا، لیکن
اس میں فائدہ رہتا ہے آپ کا۔ اسوہ حسنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت مبارکہ بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، تو غسل کے بارے میں ہم نے پچھلی اپنی کلاس میں بھی پڑھا تھا، لیکن پھر ایک بار دوبارہ جو ہے انشاءاللہ اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفائی کے لیے، جیسے بڑے لوگ جانتے ہیں، بچے بھی ہوں گے تو میں اس میں ڈیٹیل نہیں کہتا، کا غسل فرماتے تو سب سے پہلے، لیکن ایک ہیبٹ بنا لینا ہے بچوں کو بھی، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر بائیں ہاتھ سے اپنے جو ہے پارٹس کو دھوتے، دونوں طرف پانی ڈالتے، یہ ہاتھ سے پانی لیفٹ سے ڈالتے آپ، رائٹ سے پانی ڈالتے اور لیفٹ سے آپ نے جو صفائی کرتے، پھر اس کے بعد اس طرح وضو کرتے آپ جیسے وضو کیا جاتا ہے، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں اچھے اندر تک آپ انگلیاں ڈال کے بالکل آپ کی جلد کی کوئی پارٹ، کوئی جگہ باقی نہ رہنا بالوں میں، یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھتے کہ آپ نے سب میں پوری طرح پانی پہنچا دیا ہے تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر، پہلے جیسے ہوتے تھے چیزیں اس حساب سے، تو آپ دونوں ہاتھ سے پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر دونوں پاؤں دھوتے، کیونکہ بعض دفعہ نیچے کوئی بھی صفائی نہیں رہتی، پہلے مٹی وغیرہ ہوتی تھی، تو آپ نہانے کے بعد پھر اپنے دونوں پیر دھوتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بھی شاور وغیرہ لے رہے ہیں، اگر پانی نیچے آپ کے جمع ہوا ہے، رکا ہوا ہے، تو آپ پورا غسل کرنے کے بعد باہر نکل کے اپنے پیر کو دھونا پڑے گا، کیونکہ وہ نیچے جو ہے پانی نجس رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اسی طرح کی حدیث حضرت میمونہ سے فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت میمونہ یہ اضافہ فرماتی ہیں، پھر میں نے آپ کو رومال دیا تو آپ نے اس کو واپس فرما دیا۔ صحیحین کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ اضافہ بھی ہے کہ رومال استعمال کرنے کے بجائے آپ جسم سے پانی کو سونت کر جھاڑ دیتے تھے، جیسے کھینچ کے جیسے پانی آپ نکالتے تھے پہلے اپنے جسم سے۔ غسل کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی آپ سب سے پہلے، پھر یہاں پہ اور ایک حدیث میں اور ڈیٹیل تفصیل بتائے، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ، کیونکہ باہر سے جب آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے ہی آپ کو غسل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ مقام استنجا کو بائیں ہاتھ سے دھوتے، دانے ہاتھ سے پانی ڈالتے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیتے، پہلے جو ہے آپ یہ کرنے کے بعد پہلے ہاتھ دھوتے، پھر جو ہے آپ صفائی کرتے اپنے بدن کے پارٹس کی، پھر اس کے بعد اپنے پھر ہاتھ کو، جب مٹی کا تھا، صابن وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ مٹی میں دھوتے تھے، آج ہم صابن استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، تین تین کلی کرتے اور ناک میں پانی لے کر، ناک میں پانی میں بھی آپ نرم ہڈی تک پہنچنا ہے آپ کو، اور جو ہے تین کلی غرارہ کرنا ہے آپ کو، اگر سے جو ہے غسل جو نارمل غسل نہیں ہوتا اس میں جو ہے یہ آپ غرارہ کرنا ضروری ہے، کلی سے نہیں، رمضان میں کلی ہے لیکن اس میں جو ہے آپ کو غرارہ کرنا پڑے گا، اور ناک میں پانی بھی آپ کی نرم ہڈی تک، جیسے کہ چھینک کے قریب آپ کی ایسی کیفیت ہونا، وہاں تک جلتا، جیسے نا آپ ناک میں پانی جب چڑھا وہاں تک آپ کا پانی جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور بالوں کی جڑوں میں، اگر داڑھی ہو تو داڑھی کے نیچے پورا اچھا جو ہے فلا کرنا، ایک ایک بال کے نیچے پانی پہنچ جائے، پھر اس کے بعد سارے بدن پر پانی ڈالنا، اگر پھر وہاں پہ جگہ وغیرہ پاک نہ ہو تو پھر اپنے پیروں پہ ڈال کے باہر نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، اگر ناپاک ہیں تو آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، قرآن کو چھوئیں نہیں، مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت میں ان دونوں کے لیے ممنوع ہے، زبان سے پڑھ سکتے لیکن جو ہے ہاتھ قرآن کو نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کے بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم میں انسانی کا وہ حصہ بالوں سے چھپا رہتا ہے، جہاں بھی آپ کے سر کے بال ہیں اس کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو یہ کرنا، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو بالکل کم کیا بلکہ نکال دیتے تھے، صاف کر دیتے تھے، ان کے بال بہت گنجان تھے، تو اسی لیے کہ کہیں غسل میں جو ہے بالوں کے نیچے وہ رہنا چاہے بلکہ بالکل وہ کلین رکھتے تھے۔ جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے، سنت کب کب ہے آپ کو غسل کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور غسل کرنا چاہیے. جمعہ کے دن غسل کرے، اس میں سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے. حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نماز کے لیے وضو کر لے تو بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، اور جو غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے. یعنی نماز تو ہو جاتی ہے، اگر کبھی ضرورت ہے آپ کو نہیں کر سکتے، اس وقت نہانے کا ٹائم نہیں ہے، وقت آپ نماز کا ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. وضو کے بعد جو ہے کچھ دعائیں ہیں یہاں پہ، اس کو جو ہے ایک جگہ ہم جمع کر کے کہیں پہ اسٹک کر دیں اپنے گھر میں، تاکہ جو ہے جب بھی وضو کر کے باہر نکلیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ساتھ ساتھ جو ہے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ اس کے ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، تو پھر ہم کو جو ہے اس چیز کی اہمیت اور ان چیز کیا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ اس میں ہم کو معلوم ہوگا تو انٹرسٹ زیادہ ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین وجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بعض احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، ہم لوگ خالی اتنا پڑھ لیتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنا من المتطہرین پڑھتے ہیں یہاں تک. یہ آگے اور بڑھا کے ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو ہم کو کتنی پیاری ہے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اس کے بعد یہ اپنے لیے دعائیں کر، اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما، اور اپنے نیک بندوں میں، مقبول بندوں میں شامل فرما، اور ان لوگوں میں شامل فرما جن کو قیامت کے دن کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہوں گے؟ جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ جن سے راضی ہوگا، وہ لوگ جو ہے قیامت میں غمگین نہیں ہوں گے. تو آج ہم دعا کر رہے ہیں، 5 دفعہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہماری دعا ایک کسی وقت قبول ہو جائے تو ہماری نیا پار ہو جائے گی. ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی. تو 5 دفعہ تو ہم پڑھتے ہیں، تو کتنی دیر ہوگی؟ اگر بچے، ہم تو یاد بھی کر لے سکتے ہیں اس کو، تھوڑی دیر 5 10 15 بار پڑھیں گے تو اس کو یاد ہو جائے گی. یاد ہوگی تو ہم کو اس کو ٹرانسلیشن بھی ذہن میں رکھنا ہے، ترجمہ ٹرانسلیشن، تو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. پھر دوسری ایک سنن نسائی میں یہ بھی دعا لکھی ہے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ استغفار ہے. یہ بھی لکھا ہے، اللہ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود ہے، عبادت کے لائق آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی ہم تعریف یہاں تک کریں. اس کے بعد کیا بول رہا ہے؟ اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی. تو یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ آپ وضو میں یہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ بھی کتنی اچھی دعا ہے. اس کا ٹرانسلیشن بھی جو ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر کو وسیع فرما دے، میرے رزق میں برکت دے دے. اس کے لیے ہم تڑپتے ہیں ان چیزوں کے. کیا ہے کہ بھئی آپ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے دے اور گھر کو وسیع کر دے اور میں رزق میں برکت دے دے. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب وضو فرماتے تھے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلی کو، یعنی ان کے درمیانی کو ملتے تھے. خلا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، خلال. آپ جو ہے لیفٹ ہینڈ انگلی سے انگلیوں کے بیچ میں جگہ وہاں بھیگتی نہیں وضو میں، آپ کا وضو ناقص ہو جاتا. دیکھیں، طہارت جس کی ناقص نہیں ہوئی اس کا وضو نہیں ہوا، جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں، اس کی قرآن نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی کنجی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اس میں کاہلی ہوتی ہے، جو خلال جو نہیں کرتے تو اس میں جو ہے نا سوکھے رہنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو لازم آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کی انگلی سے، خاص طور سے پیروں کی انگلیوں میں بہت مشکل ہوتی ہے پانی جانا. یہ ہاتھوں کی انگلیوں میں پھر بھی جانے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپن نہیں ہوتے آپ کے جوائنٹس، تو اس کے لیے جو ہے آپ برابر انگلی ڈال کے اس میں بھگونا ضروری ہے اس کے لیے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھڈی کے نیچے ریش مبارک، یعنی داڑھی کے نیچے جو ہے آپ پانی ڈالتے اور پھر جو ہے نا فرماتے، میرے رب نے مجھے ایسا کیا
میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی اچھی طرح استعمال فرماتے، لیکن پھر بھی امت کو پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کی تلقین کرتے، جیسے کہ پانی کو جو ہے اسراف بھی نہیں کرنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اسراف کرتا ہے پانی میں وضو میں، تو نماز میں اس کا خشوع باقی نہ رہتا۔ تو شروعات ہی آپ کی وضو سے ہے، وضو سے ہی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو بعض علماء نے تو بہت سارے دعائیں بھی لکھی ہیں کہ آپ ہاتھ چہرے کو دھوتے وقت کی دعا، ہاتھ کو دھوتے ہوئے دل میں آپ کرتے رہیں، تو پیر دھوتے وقت کی دعا، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کاتبین اعمال تمہارے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا، کیا ہوگا؟ آپ کا جب تک وضو قائم رہے گا، آپ کے جو دونوں فرشتے ہیں کرامن اور کاتبین، جو آپ کے اعمال جو لکھنے والے ہیں فرشتے، دو فرشتے جو آپ کے ہیں، اس میں کاتبین جو ہے کہ لکھنے والے فرشتے جو نیکیاں، وہ برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ، ایک روایت میں لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے وضو کی بتائیں، مجھے وضو کے بارے میں یعنی یہ بتائیں کہ کن باتوں کا وضو میں مجھے خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ پورا وضو خوب اچھی طرح کامل مکمل کمپلیٹ وضو طریقے سے کرنا ہے، جس میں کوئی کمی بیسی نہ رہنا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اس کی انگلیوں میں حلال انگلی ڈال کے برابر کیا کرو۔ تیسرے یہ کہ ناک کے نتنوں میں پانی چڑھا کے اچھی طرح ان کی صفائی کرو، اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو، روزے سے رہے تو الگ بات ہے، ورنہ ناک میں اچھا پانی ڈال کے اس کو اچھی صفائی کرنا۔ کتنی نعمتیں ہیں ہم اللہ کی کریں کہ اسلام ہم کو جو ملا ہے۔ دنیا میں کوئی ناک صاف کرتا ہے سوائے مسلمان کے، جو 5 بار 15 بار کم سے کم ناک میں پانی ڈال کے صاف کرتا، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا، کبھی ایک آدھ دفعہ کرا تو کرا ہوگا۔ لیکن جیسے اسلام دیا ہے، آپ کی دھول ڈسٹ جو ناک میں جاتی ہے، پانی لے کے آپ جب صفائی کرتے ہیں تو آپ کے انفیکشن سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خود ہی وضو کر لیتے، تو پہلے نل وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو کوئی دوسرا آدمی پانی ڈالتا تھا تو آپ وہ بھی وضو کرتے تھے ایسے بھی۔ ابھی تو نل ہیں تو یہ حاجت ہی نہیں ہے۔ وضو پر وضو کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر وضو ہے دوبارہ پھر آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی حدیث کے مطابق آپ کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر نیا وضو فرماتے تھے، اور کبھی کبھی نمازیں ایک ہی وضو سے ہی پڑھتے تھے، امت کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے بہتر چیز بھی کی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ امت کے لیے آپ ایک ہی وضو سے 2 اور 3 نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور آپ خود کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر بار نیا وضو بناتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ بندہ پانی نہیں ہے لیکن نہیں مجھے بنانا ہے، ہر بار بنانے رہے، تو یہ تکلیف نہیں ہونا۔ اگر پانی نہ ہو تو آپ ایک وضو سے 2-3 دفعہ چلا لیں، یا بہت ہی سردی ہے آپ کو تکلیف ہے وضو بنانے میں تو آپ اسی وضو کو 2-3 دفعہ چلا لیں، ورنہ آپ پھر بنانا چاہیں تو ہر بار نیا بنائیں۔ دونوں سہولتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ وضو کا مسنون طریقہ، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے نیت کرے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہے یا اس سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وضو کرتے وقت قبلہ رخ کی کوشش کرے۔ اب آج کل تو بہت مشکل ہے، پہلے جو ہے قبلہ رخ ہوتے تھے وضو خانے وغیرہ، کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ پانی کے چھینٹے آپ کے پاس نہیں پڑے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرے۔ بعض روایت میں اس طرح بھی ہے کہ بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھوئیں، پھر مسواک کریں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی دانتوں کو ملے، انگلی سے اگر مسواک نہیں ہے موجود، پچھلی بار ہم نے مسواک کے بارے میں پڑھا تھا، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسواک استعمال کریں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں،
اگر روزہ ہو تو جتنی دور نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ جائے، اوپر نہ جانا ہو. جیسے مسلم میں جیسے کر رہے ہیں آپ، تو روزے میں بالکل آپ اوپر ہی ناک میں پانی ڈالنا، اندر داخل نہ ہونا. پھر 3 بار منہ دھوئے، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک برابر، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. یہ پورا اطراف، پورا چہرہ دھونا ضروری ہے. سب جگہ پانی بہ جائے، دونوں آبروں آپ کے اس میں نیچے چلے بھی پانی جائے. بعض کے گہنے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اچھا پانی جانا چاہیے، سوکھے نہیں رہنا چاہیے. چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، داڑھی کے نیچے انگلیوں سے ڈال کر خلال کرنا جن کی داڑھی ہو. 3 بار داہنا ہاتھ کوہنیوں سمیت انکلوڈنگ ایلبوز، اس کو چھوڑ کے نہیں ہے، اس کو ملا کے انکلوڈنگ ایلبوز تک آپ کا ہاتھ دھونا ہے. پھر بائیں ہاتھ کونی سیدھا ہاتھ اور بائیں ہاتھ اسی طرح کرنا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے. اگر عورتوں کے پاس چوڑیاں ہیں تو اس کو موو کر کے گیلا کرنا ہے نیچے کا حصے کو، یا انگوٹھی ہے تو اس کو گھمانا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کا انگلی پوری بھیگ جائے. بہرحال کہیں سوکھا نہیں رہنا چاہیے. پھر ایک بار سر کا مساح کرے اور اس کے ساتھ دونوں کانوں کا مساح کرے. کان کے اندر کی طرف کلمے کی انگلی سے جیسے کرتے ہیں، انگلی ڈال کے کانوں کی پھرائیں، اور پھر اوپر انگوٹھے سے مساح کریں کانوں کے اوپر، کانوں کے پیچھے کے حصے پہ انگوٹھے سے کرتے. پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مساح کریں، لیکن گردن کا مساح کرے یا ممنوع. کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، وہی پانی سے، سر کے مسے سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ کو لگا ہے اسی سے ایک ساتھ پورا کرنا ہے. گردن کا کرنا ہے، گلے کا مسا نہیں کرنا ہے، گردن تک ہی کر کے چھوڑ دینے کا ہے. تو کلاس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو سعادت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سچ بولنے اور دین پر قائم رہنے اور دین کی دعوت دینے والا ہم سب کو سعادت عطا فرمائے اس کی. آمین یا رب العالمین. حق کے پاس حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان ان کی تیغوں